جب ایک سگی بڑی بہن نے اپنی چھوٹی عبادت گزار اور نیک اللہ والی بہن کو نماز پڑھتے وقت جان سے مارنے کی کوشش کی تو اس پر کیسے اللہ کا عذاب نازل ہوا، یہ واقعہ سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بصرہ میں دو بہنیں رہا کرتی تھیں۔ وہ یتیم تھیں، لیکن ان کے باپ نے اتنا سب کچھ چھوڑ دیا تھا کہ وہ آرام سے زندگی جی سکتی تھی۔ بڑی بہن بہت ہی شاطر اور برے کام کرنے والی تھی، جبکہ چھوٹی بہن بہت ہی زیادہ سیدھی سادی اور اللہ کے بہت ہی قریب اس کی عبادت کرنے والی تھی۔ اس لیے وہ اپنے اچھے اخلاق سے سب کو اپنا بنا لیا کرتی تھی۔ جو بھی اس کو دیکھتا اس کی تعریفیں کرتا۔ بڑی بہن اپنی چھوٹی بہن سے بہت جلتی تھی اور وہ اپنی چھوٹی بہن کو تکلیف دینا چاہتی تھی۔ اس نے سازشیں تو بہت کی لیکن کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر وہ ایک ایسا عمل سیکھ رہی تھی جس سے وہ اپنی چھوٹی بہن پر جادو کر کے اسے کوئی جانور بنا دے جو اس کے ساتھ اس کے گھر پر رہے اور وہ اس پر اپنی مرضی چلائے۔ بڑی بہن قریب رہنے والے ایک جادوگر کے پاس جاتی تھی جو غیر مسلم تھا اور وہ شیطانی عمل سیکھتی تھی تاکہ وہ اپنی بہن کو برباد کر سکے۔ ایک بار چھوٹی بہن قریبی جنگل میں سیر کے لیے گئی تو دیکھا وہاں پر ایک بزرگ اور کمزور شخص بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ وہ ویسے بھی رحم دل تھی۔ اس نے اس بوڑھے کو اٹھایا، اس کو جگانے کی کوشش کی لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا۔ اس نے پانی اس کے منہ پہ ڈالا تو وہ بوڑھا آدمی ہوش میں آ گیا۔ پھر وہ پوچھنے لگی، بابا آپ کون ہیں؟ یہاں بے ہوش کیسے ہو گئے؟ وہ بزرگ کہنے لگا، میں دور سے سفر کر کے آ رہا ہوں، تھکاوٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہوں۔ اور اس نے اس بوڑھے آدمی سے کہا کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلے، میں آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گی اور آپ کی خدمت بھی کروں گی، مجھے خوشی ہوگی آپ کی خدمت کر کے۔ دراصل وہ بوڑھا آدمی ایک اللہ والے تھے اور تبلیغ کے سفر پر نکلے ہوئے تھے، لیکن لمبے سفر کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ لڑکی انہیں اپنے گھر لے آئی۔ جب بڑی بہن نے اس بوڑھے آدمی کو اپنے گھر پہ دیکھا تو اس نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا، یہ کون ہے؟ تم کس فقیر کو اٹھا لے آئی ہو؟ چھوٹی بہن کہنے لگی، یہ بہت تکلیف میں تھے اور ان کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ بڑی بہن کہنے لگی، یہ کس طرح کا فرض ہے؟ کیا وہ تمہارا باپ ہے؟ تو چھوٹی بہن کہنے لگی، کیا تمہیں دکھتا نہیں کہ وہ نابینا ہیں، ان کو دکھائی بھی نہیں دیتا، وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ چل بھی نہیں پا رہے ہیں، کیا میں ایک جوان لڑکی ان کی مدد نہیں کر سکتی؟ بڑی بہن کہنے لگی، نہ جانے کس بھک منگے کو اٹھا لے آئی ہے اور میرے ہوتے ہوئے میری بنا اجازت کے کسی کو بھی گھر پہ اٹھا لے آئی ہو۔ چھوٹی بہن نے کہا، باجی نیکی کے کام کرنے میں کسی کی کیا اجازت لینا، یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ اگر آپ کسی کی پریشانی کرو گے تو اللہ پاک آپ کی پریشانی کو بھی دور کرے گا۔ وہ اللہ والے آدمی چھوٹی لڑکی سے بہت خوش تھے۔ وہ کہنے لگے، بیٹی تو اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتی ہے، مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ لڑکی بولی، بابا آپ کو تو نظر نہیں آتا، آپ تو نابینا ہوں۔ اللہ والے آدمی نے کہا، بیٹا میں من کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، مجھے پتا ہے تم اللہ کی ایک نیک بندی ہو۔ میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم رات میں نماز پڑھتی ہو؟ نے کہا، عشاء کی نماز کے بعد کون سی نماز ہوتی ہے؟ اللہ والے کہنے لگے، یہ نماز رات میں ایک نیند لینے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ چھوٹی لڑکی کہنے لگی، نہیں بابا میں وہی نماز پڑھتی ہوں جو مجھے میری امی نے سکھائی ہے۔ اللہ والے کہنے لگے، چل آج تو میرے ساتھ عبادت کرنا۔ پھر وہ اللہ والے کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھی۔ اس کو اس عبادت میں بہت مزہ آیا۔ وہ فجر تک اللہ والے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتی رہی۔ ایک دن بڑی بہن نے اپنی چھوٹی بہن کو اس اللہ والے کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا اور اس نے سوچا کہ یہ لوگ کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میری بہن ساری دولت اپنے نام کروا لے گی، میرے باپ کی ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے گی۔ جو انسان جیسا ہوتا ہے وہ سب کو اپنے جیسا ہی سمجھتا ہے، لیکن یہ اس کی گھٹیا سوچ تھی۔ وہ اپنی بہن کے بارے میں ایسا سوچ رہی تھی، لیکن یہ چھوٹی لڑکی تو صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتی تھی اور اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی تھی۔ وہ اللہ والے جو اس لڑکی کے استاد بن گئے تھے، وہ چھوٹی لڑکی کو وہ علم دے رہے تھے جس سے لڑکی اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبتی جا رہی تھی
اور یہاں اس کی بڑی بہن اس سے نفرت کرتے جا رہی تھی۔ ایک دن بڑی بہن اسی جوگی بابا کے پاس گئی اور کہا، جوگی بابا، میری بہن ایک بوڑھے کو میرے گھر لے آئی ہے جو کہ آنکھوں سے اندھا ہے، جس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن وہ کچھ تو ایسا سکھا رہا ہے میری بہن کو جس سے مجھے نقصان ہوگا۔ وہ لوگ رات کے آخری پہر میں اپنا عمل کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ لوگ میرے باپ کی ساری سمپتی ہتھیانا چاہتے ہیں اور مجھے کنگال کرنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں میں اپنے علم کے ذریعے اسے ایک جانور بنا دوں، ایسا جانور جو میرے گھر پر رہ کر میری وفاداری کرے۔ اس طرح وہ اپنی منمانی بھی نہیں کر سکے گی اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ اس کو نیکی کرنے کا بہت شوق ہے، لیکن نہ جانے وہ کون سا ایسا عمل کر رہی ہے جس سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے کوئی ایسا عمل دو جس کی وجہ سے میں بچ جاؤں۔ وہ جوگی بابا کہنے لگا، تم اپنی بہن کو کون سا جانور بنانا چاہتی ہوں؟ وہ کہنے لگی، کوئی بھی جانور جو میرا پالتو ہو اور بے زبان ہو، جو میرے ساتھ میرے گھر پر رہے اور میرا وفادار بن کر رہے۔ وہ جوگی بابا کہنے لگا، تم اس کو کتیا بنا دو، وہ تمہاری حفاظت بھی کرے گی، تمہاری بات بھی مانے گی اور تمہارے اشاروں پر بھی ناچے گی۔ یہ سن کر وہ لڑکی مکار ہنسی ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں یہی تو چاہتی ہوں۔ اب وہ روز اس جوگی بابا کے پاس جایا کرتی تھی، وہ گندا عمل سیکھنے کے لیے۔ اس شیطانی عمل کے لیے اسے قبرستان جانا پڑا اور قبر کو کھود کر اس میں سے ایک مردے کو باہر نکالتی اور اس مردے کے ارد گرد دائرہ کھینچتی اور شیطانوں کو پکارتی، مجھے طاقت دو، میری مدد کو آؤ۔ اب وہ خود تو مسلمان نہ رہی، اس مردے کے ساتھ اس کو یہ عمل 10 دن تک کرنا تھا۔ گھر پہ اس کی چھوٹی بہن اس اللہ والے کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اور بڑی بہن قبرستان کے مردوں پر جادو کرتی، صرف اور صرف شیطانی طاقتوں کو پانے کے لیے۔ انسان کسی کو تباہ کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، لیکن اگر اسے کسی کے ساتھ اچھا کرنا ہو تو اس کے لیے اسے صرف ایک اچھی زبان اور اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اپنی چھوٹی بہن کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ خود تباہ اور برباد ہو رہی تھی۔ یہ دنیا میں بھی برباد ہو رہی تھی اور آخرت میں بھی اپنے لیے جہنم کا سودا کر رہی تھی۔ ایک دن اللہ والے اس چھوٹی لڑکی کو دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹی، اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، تم نے میری بہت خدمت کی اور اس خدمت کے بدلے تمہیں وہ مقام ملے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور کہنے لگے کہ اچھا بیٹی، اب میں چلتا ہوں۔ تو وہ چھوٹی لڑکی بہت اداس ہوئی۔ اس نے کہا، بابا، اگر آپ چلے جائیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ والے کہنے لگے کہ اللہ سب سے بڑا نگہبان ہے، اس کے سوا اس کے بندوں کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا، اس کے وسیلے ضرور بنا کر بھیجتا ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ والے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب بڑی بہن نے یہ دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور سوچی، اب وقت آ گیا ہے میں اپنا عمل شروع کروں۔ اس رات وہ پھر قبرستان میں گئی۔ یہ آخری رات تھی، یہ آخری رات اور 10واں دن تھا۔ اس نے قبر کھود کر مردے کو باہر نکالا اور اپنا کام شروع کیا۔ وہ شیطانوں کو یاد کرتی جا رہی تھی اور قبرستان کی وحشیت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اسے صرف اپنی چھوٹی بہن کو تباہ کرنا تھا، اس لیے وہ قبرستان کے خوفناک منظر سے بھی نہیں ڈر رہی تھی۔ اچانک ایک کان پھاڑ دینے والی آواز سنائی دیتی ہے جو کہتی ہے، جا، تجھے وہ عمل مل گیا ہے، تو جسے چاہے جو چاہے بنا سکتی ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی اور مکار ہنسی ہنسنے لگی۔ پھر وہ اسی جوگی بابا کے پاس آئی اور کہنے لگی، بابا، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی، مجھے 10 راتوں کے عمل کا پھل مل گیا ہے، اب میں گھر جاؤں گی اور اپنی چھوٹی بہن کو تباہ اور برباد کر دوں گی۔ یہ سب کچھ وہ غرور اور تکبر میں کہہ رہی تھی۔ پھر وہ گھر آئی اور گھر آتے کے ساتھ ہی اپنی چھوٹی بہن سے میٹھی میٹھی باتیں کرنا شروع کر دی۔ چھوٹی بہن محبت کی ماری اپنی بڑی بہن کی اس محبت کو سچ سمجھتی جا رہی تھی، لیکن وہ اسے اپنے جال میں پھنسانا چاہتی تھی۔ پھر ایک رات بڑی بہن نے وہ خاص عمل کرنے کے لیے ساری تیاری کر رکھی تھی۔ یہاں چھوٹی بہن تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی کہ اچانک سے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ بڑی بہن کہنے لگی، اس وقت کون آ گیا؟
وہ جا کر دروازہ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سامنے وہی اللہ والے کھڑے تھے۔ اس نے کہا کہ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ والے کہنے لگے ایک رات یہاں پر رک سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگی میں نہیں جانتی تم کو، تم کون ہو؟ اللہ والے کہنے لگے تم مجھے غور سے دیکھو، تم مجھے جانتی ہو، میں وہی اللہ والا ہوں، نابینا شخص۔ لیکن وہ بڑی ہی چالاکی سے کہی کہ نہیں، میں آپ کو نہیں جانتی، آپ اسی وقت یہاں سے چلے جائے۔ اسی وقت وہاں پر چھوٹی بہن آ گئی۔ اللہ والے کو دوبارہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہا بابا آئے، اندر آئے۔ وہ ان کو اندر لے کر آ گئی۔ بڑی بہن کو بہت غصہ آیا کہ آج رات تو مجھے اپنی چھوٹی بہن کا خاتمہ کرنا تھا اور نہ جانے یہ بوڑھا کہاں سے آ گیا۔ خیر کوئی بات نہیں، اسے کون سا دکھائی دیتا ہے۔ پھر اس نے اپنا گندا عمل کیا، اپنی چھوٹی بہن سے کہنے لگی میری بہن، عرصے سے ہم دونوں ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ہمارے والدین بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہم دونوں بہنوں کی محبت ایک مثال ہونی چاہیے۔ چھوٹی بہن بہت خوش تھی کہ اس کی بڑی بہن اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ پھر بڑی بہن بولی کہ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں۔ چھوٹی بہن نے کہا کس طرح کا تحفہ باجی؟ وہ کہنے لگی ایک آئینہ ہے جو میں تمہیں دکھانا چاہتی ہوں، اس آئینے کو دیکھ کر جو بھی سنورے گا وہ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان بن جائے گا۔ چھوٹی بہن نے کہا کہ مجھے خود کو حسین کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں اس دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں کرتی۔ بڑی بہن نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن دیکھو تو صحیح آئینہ کتنا ہی زیادہ خوبصورت ہے، بس ایک بار دیکھ لو۔ وہ آئینے کو دیکھنے ہی جا رہی تھی کہ وہ اللہ والے آ گئے اور کہا رکو بیٹی، مجھے لگتا ہے کہ تم زیادہ خوبصورت ہو، اس لیے پہلے تم اس آئینے کو دیکھو اور تم اس کی پہلی حقدار ہو۔ بڑی بہن نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں خوبصورت ہوں؟ آپ تو نابینا ہوں، آپ کو تو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ والے بولے بیٹی آنکھوں سے اندھا ہوں، دل سے نہیں۔ بڑی بہن نے سوچا کہ میں نے تو اس کو اپنی چھوٹی بہن کے لیے تیار کیا ہے، بھلا اس کا اثر مجھ پر کیا ہی ہوگا۔ میں اس آئینے کو پہلے دیکھ لیتی ہوں، اس کا شک بھی ختم ہو جائے گا۔ بڑی بہن نے جب آئینے کو دیکھا تو اس آئینے کو دیکھنے کے بعد پھر وہاں تھوڑی ہی دیر میں ایک کتے کی شکل تھی۔ جیسے کہ بڑی بہن نے اپنے آپ کو کتیا کی شکل میں دیکھا، وہ بہت پریشان ہوئی۔ اب وہ انسان نہیں رہی تھی، وہ ایک جانور بن گئی تھی، لیکن وہ انسانوں کی طرح بول سکتی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ کیا ہوا یہ میرے ساتھ؟ اللہ والے نے کہا کہ تو نے اپنی چھوٹی بہن کے لیے گڈھا کھودا اور تو خود ہی اس گڈھے میں جا گری۔ تو سوچ رہی تھی کہ تجھ پر یہ آئینہ اثر نہیں کرے گا، لیکن ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو وہاں پر اپنے شیطانی عمل کر رہی تھی اور ہم یہاں پر اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ تو جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ تجھ پر الٹا ہو جائے۔ تو اس آئینے سے اپنی بہن کو تباہ کرنا چاہتی تھی، اس کو ایک جانور بنا دینا چاہتی تھی۔ دیکھ تو جو اس کے ساتھ کرنا چاہتی تھی اب وہ خود تیرے ساتھ ہو گیا ہے۔ جب تم خود کو دیکھو گی تو تمہیں یہ احساس ہوگا کہ تم کسی دوسرے کے ساتھ برا کرنا چاہتی تھی لیکن خود تمہارے ساتھ برا ہو گیا۔ شیطان سے مانگو گی تو تباہ اور برباد ہوگی، اگر تم اللہ سے مانگتی تو وہ تمہارے دل میں تمہاری بہن کے لیے محبت ڈالتا اور تم دونوں بہنیں ہمیشہ خوش رہتی۔ لالچ اور تکبر نے تمہیں برباد کر دیا۔ پھر اللہ والے چھوٹی لڑکی سے کہنے لگے کہ تم نے اپنی عبادت سے اللہ کو راضی کر لیا۔ اللہ رب العزت نے تمہاری حفاظت کے لیے ہمیں بھیج دیا اور تمہارے اچھے اعمال نے تمہیں بچا لیا۔ اس کے بعد وہ بابا جانے لگے۔ وہ چھوٹی لڑکی کہتی ہے بابا آپ رک جائیں نا، میرا اب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں اپنی بہن کو بھی اپنا مانتی تھی لیکن وہ بھی میرے خلاف تھی، اس کو تو اس کی سزا مل گئی، اس لیے آپ یہیں رک جائیں۔ وہ بابا کہنے لگے نہیں بیٹا، ہم اسی کام کے لیے یہاں آئے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں۔